صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اپنی عظمت دا واسطہ امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ آخری حجت دی معرفت نصیب فرما۔ میرا مولا اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام اچ تعجیل دا سبب ٹھہرا۔ بانی مجلس دے عزت رزق بخت گوہر عباس اور دیگر جوانان دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا اپنی شان دا واسطہ ذکر عظیم دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما۔ میرا مالک خالق حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین دیاں قبرانو منور اور روشن فرما۔ میرا مولا جڑے بے وارث ٹر گئے یا وارثاں دے ہوندیاں بے وارث ہو گئے، جڑے بھلا دیتے گئے، میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ایسے مرحومین دے بھی درجات بلند فرما۔ میرا مولا جتنے عزادار موجود ہیں، کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بھی مریض ہے تو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد آئیں، میرا مالک خالق نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مولا جو مقروض آئیں، خزانہ امام رضا علیہ السلام چو وسیع تر رزق عطا فرما۔ میری ملت دے جواناں نو ہر قدم تے صاحب الزمان قائم آل محمد علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ محمد و آل محمد دا واسطہ جو دعاواں میرے ذمن تمام دے حاجات نو پورا فرما۔ سب آمین آکڑا۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت پاک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ اس نگری نو سادات و مومنین سمیت آمد امام تک سلامت فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاجی محمد علی باجوہ انہاں دے سال سبا واسطے ایک صلوات محمد وآل محمد اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز۔ بڑی مہربانی میرے محترم سامعین، خالق لم یزل نے اس کائنات اس دنیا دا وجود رکھیا اور ہر وجود واسطے اللہ نے فنا نو رکھیا۔ میرے محترم سامعین، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ 4 روزہ زندگی ہے۔
یہ زندگی دے بارے مہربانی سے یہ جگ دنیا یہ زندگی یہ دنیا دا میلہ یہ 4 دن دا میلہ انسان وہی کامیاب ہے جیڑا حق نال جڑ گیا اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے جس نے حق نو تسلیم کر لیا جس نے حق نو اپنا لیا جس نے حق دا ساتھ دیتا انسان او فلاح پا گیا یاد رکھنا جوانوں اسی اس دنیا وچ رہن نہیں آئے اسی گزرن آیا غور ہے جناب آج بھی کسی دے ایصال ثواب دی مجلس ہے اگر ایک مقام تے مجلس ہے ایک مقام تے شادی ہو رہی ہے ایک مقام تے جنازہ پڑھیا جا رہے ہے دنیا ہے کوئی اس دنیا میں آ رہے ہے کوئی اس دنیا چو جا رہے ہے اور اس دا کی عظیم فیصلہ ہے بھئی صدا کسے نو رہن نہیں دیندا موت ایک ایسا سچے جوانوں جس نو اس بندے بھی منیا جڑا اللہ نو نہیں مندا موت دا تذکرہ کیتا کرو جوانوں اکثر گھارے چ بیٹھے ہاں کوئی جوان موت دی بات شروع کر دے وے تو فوری پورا گھر شروع ہو جاندہ ہے اللہ اللہ کر اللہ توڑی زندگی دراب دلیر بندیاں دا کام میں حیدری دلیر بندیاں دا کام میں موت دا تذکرہ کرنا دل گردے والے بندے دا کام میں جڑا دنیا تو جا رہے ہے اس نو غسل کفن دینا بہادری دی علامت مسافر نو قبر تک چھوڑن جانا اور پھر قبر چلانا تلقین واسطے بڑھ چڑھ کے اگے ہونا کہ مولانا صاحب تسی تلقین پڑھو موڑے جان آلے دے میں حلیساں اے وقت تواڈے اور میرے تے بھی آن آلے جڑی اسی سمجھ دیں نا بھی کسے مرن آلے دی گل کر رہے ہیں لائن سارے ہی لگے ہوئے ہیں اعلان ہونا باقی ہے اللہ تواڈی زندگی دراز کرے بڑے معرفت آلے لوگ تشریف فرماؤ جوانوں موت گفتگو کرنا شروع کرو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی کچاری وچوں جملے حاصل کرو موت مکمل خطبہ امیر المومنین دا گل اس نالے جس مرنا ہے جس نہیں مرنا اس مرنے نال میری گل ہی نہیں جس پکے پکے ڈیرے لائے ہوئے ہو سکتے اس نو میری گل دا فائدہ نہ ہوئے لیکن جس نو پتہ ہے کہ آخر جگ دنیا چھوڑنی ہے تو اس تو جانا ہے میرے بھائیو موت تے تذکرہ موت دی گل کرنا شروع کرو اور میں آپ نہیں آکھ رہا سی کدی وہ گل نہیں کیتی جڑی 14 نہ کیتی ہوئے تائید علی آلیو حق ادا کر دینا علی ابن ابی طالب علیہ السلام لطف لینا دا تھوڑی بھی ہوئی تو گزارا ہو جائے گا لطف لینا اس فرمان دا مولا فرمایا انسان پوری زندگی دی ترتیب بنیند ہے مگر موت نو شامل ہی نہیں کردہ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے بہت شکریہ جی مل کے بولو حیدری بڑی مہربانی پوری زندگی دی ترتیب انسان
20 کروڑ دے بنگلے دے اندر بھی اسی کوئی میت نو غسل دین والا کوئی کمرہ یا کوئی کسی موت واسطے پہلے سامان ہویا اسا نہیں ویکھیا. گل جو نہیں کرن دیندے بندے کر کے ویکھ لینا. گھر جانا تے ہمیں شروع کر دینا بے مالک خیر فرماوے جدو اسی دنیا چھوڑیے بس اتنے تسا پہنچنا تے سارے گھر شروع ہو جانا ہے. تو بھئی کدی تو کوئی چنگی گل بھی کیتی ہے تو انہاں دے تو پوچھ بھئی اس تو چنگی گل ہے کیڑی دنیا میں. اس سسٹم نو توڑو جوانو. وصیت کیوں ہے؟ وصیت حکم کیوں ہے اسلام وچ؟ اپنی زندگی وچ وصیت حکم کیوں ہے؟ یاد رکھے وصیت یاد دہانی ہے موت دی. اگلے ایک لفظ آکھاں اور مومن دے ایمان دی علامت ہے. موت تے اگر تذکرہ نہیں کرو گے تو جوانوں جڑے وہ مراحل آن آلن اور ہر بندے تے آن آلن. ہر بندے دی ضرورت ہے. ہر مسلمان دی صرف مذہب شیعہ واسطے مجلس نہیں پڑھ رہا. جس نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نال میری بات ہے علی ولی اللہ علیہ نے تمام کیتا. محبان محمد و اہل بیت محمد عالم اسلام دے مختلف فرقان دے لوگ آ کے ذکر پاک باندن تو بات بھی عالم اسلام واسطے ہونی چاہی دیئے. فضائل پڑھیندے راسن صبح تو شام تائیں بے شک پڑھیندے راسن. فرمان پڑھن تے دلے میرے بھائیو جدو انہاں دے قربے چاسو نا محمد و آل محمد دے قربے چ پھر پتہ لگ سی کہ کس بلندی دا نام علی ہے. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے. سارے رل کے بولو یا اللہ اکبر. سارے عبادت فرماؤ جی یا رسول اللہ حیدری یا بسم اللہ علی ولی جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور ہے جوانوں. ویکھو بھائی ایک بندے نے زندگی جھوٹ گزار دیتی اس نو کی پتا کہ سچ دا معراج کیا ہے. ایک انسان جلال پور جٹاں چاہیے ہی نہیں اس دے رات ٹرے ہی نہیں اس نو کی پتا کہ شہر دا معیار کی ہے جس اکھاں نال ویکھیے ہی نہیں. جوانو دنیا میں انسان کوئی داد والی بات نہیں کر رہا. جتھوں تہاڈی اپنی ولایت جوش چاہے ضرور اظہار کرو مالک دے نام نال. میں قوم نال جواناں نال ہی قرض کرنا چاہنا. دنیا میں چاہ کے لوگ شعبے چن دیں دنیاوی تعلیم دا سہارا لین دیں لوگ ڈگری حاصل کر دیں اور پھر مختلف شعبہ جات دا انتخاب کر دیں. کوئی ڈاکٹر ہو گئے کوئی پروفیسر بن گیا استاد ہو گئے انجینئر بن گئے مختلف شعبہ جات زندگی نال انسان مربوط ہو گیا. یاد رکھے ایک ایسے بھی اللہ دے بندے جڑے دنیا چاہ کے صرف اس نو چن دیں. اسی چنے پار ٹائم اسا دنیا داری بھی کرنی آ. دنیا داری وچوں 5 ٹائم اللہ آکھیا بھی دنیا بھی رکھ پر 5 ٹائم چکر مار لیا کر تین دنیا چران دا ڈھنگ دس دسا ہے. ہائے 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 دن سمجھ آئیے مہربانی جناب. جیڑا اللہ دی کچاری وچ پیش نہیں ہو رہا ٹکر کھا لینا کوئی زندگی دی ضمانت تھوڑی ہے. سو جانا اٹھ جانا مرضی نال سونا مرضی نال اٹھنا کوئی زندہ ہون دی علامت تھوڑی ہے.
فراڈ کر لینا، دھوکہ کر لینا، 100 دی شے 1000 وچ ویچ لینا، 1000 بندا ہوئے تا 500 دے کے نکل جانا، یہ کوئی زندگی دی علامت تھوڑی ہے۔ کوٹھی رقبہ جائیداد و تو عزو من تشاء و تو ذلو من تشاء، جس انہوں چاہوے عطا کرے، لیکن بندیاں کو لکھو کے اساسہ بنانا، نہ دن نہ رات، نہ دھوپ نہ چھاں، نہ سردی نہ گرمی، نہ حلال نہ حرام، کوئی شے نہیں ویکھی تے ایک ٹارگٹ رکھ لے۔ اسلام دے اندر دولت اکٹھی کرنا کوئی مومن دا معیار تھوڑی ہے۔ اسلام اس نے تھوڑی عزت دار رکھے گا جس کو لساسے ڈھیر ہونگے، اسلام اس نے عزت دار رکھے گا جس دا کردار ٹھیک ہوئے گا۔ اور یہ پیڑ تا لگنا لے جوانوں، جھوٹ انسان دی پہچان کوئی معیار اچھا ہے انسان دا؟ اسلام جس سسٹم نو متعارف کروایا گیا ہے وہ انسانیت دی معراج دا نام ہے اسلام۔ انسانیت جدو معراج تے پہنچ دیئے تو اسلام دی شکل اختیار کر دیئے۔ اے مقام اسلام دا اے نظام ہوئے جبانوں، اور اس دنیا میں رہ کے علیحدہ بے کے باوضو ہو کے صاحب الزمان علیہ السلام نال توسل قائم کر کے اگر تسی یہ بات سوچو گے تو پھر اس دا اشارہ ملے گا، ورنہ ہو سکتا ہے ایڈے مجمع وچوں انشاءاللہ میرا خیال غلط ہوئے 3% لوگاں دی ضرورت ہو سی جڑی بات میں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے قبل از وقت میں اذان دے رہے ہیں، لیکن جوانوں سن دورے ملے ہیں، سن زمانہ ملے ہیں، اس دورے چ گزارا کرنا ہے، حق چھوڑنا بھی نہیں، حق تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا، گل بھی حق دی کرنی ہے، تائید حق ادا کر دیوے، اور پھر جدو اپنے کلوں نہ مکدی پئی ہوئے پھر 14 دے فرمان دا سہارا لینا، اور تسی بھی تائید حق ادا کر دیوے۔ مولا متقیان فرمایا یہ دنیا والے سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ اللہ دار اسلام میں جدو کوئی انسان داخل ہوندہ ہے دار اسلام میں، یا افزائش سے نسل نال جدو کوئی بچہ سن بلوغت نو پہنچ دے تو اسلام اس تے جڑا سب تو پہلا مطالبہ کردہ ہے، اسلام یعنی اللہ، پہلا مطالبہ جڑا ہوندہ ہے اس تے اللہ نماز دا مطالبہ کردہ ہے، سب تو پہلے جڑی چیز واجب ہوندی ہے۔ جوانوں ایک پل میں ذرا سوچنا، دعوت فکر کم از کم سوچن تے مجبور ہو جاؤ، جو میں آکھ رہے ہیں غلط آکھ رہے ہیں تو اٹھی کے تردید کر دینا۔ پہلی چیز اللہ نے جڑی قرآن اچ مسلمان تو منگی ہے، اور 360 مرتبہ دے قریب کچھ زیادہ ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے نماز منگی ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھ اور زکاة ادا کر، تے دوواں چیزاں دا فائدہ اس نو نہیں ہے۔ چھٹے شہنشاہ پاک کو ایک بندہ بیٹھا، سورہ کاف دی مالکہ نے آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی دنیا دی زینت اور بیٹے بنونا بیٹیاں دی جمع اور بیٹے بھی دنیا دی زینت۔ جناب ذاکر اہل بیت قاضی مختار صاحب مولا آباد رکھے، مولا انہاں دے استاد اور ساڑھے بزرگاں دے مالک درجات بلند فرما۔ غور کرنا جوانوں، اسلام مطالبہ کردہ ہے نماز دا، قرآن مطالبہ کردہ ہے، اور جس چیز نو اساں ذاتی کسے بھی وجہ تو اساں اتنا پسے پشت پا دیتا کہ آج مجلس امام حسین علیہ السلام میں کوئی خطیب جرت نہیں کر رہا نماز دی بات کرن دی۔ جوانوں ذرا غور کرنا، جو میں آگ کے جا رہے ہیں غور کرنا، پھر قسمت نال ملاقاتاں۔
اگلے سال ملاقات ہوئے نہ ہوئے، آئی توڑے درمیان کھلوتا حق، اگر میں حق آکھاں تو شیعہ نے حیدر قرار ہون دا حق ادا کر دی وے، طے ہو گیا کہ ولایت بغیر نمازہ منہ تے مار دیتیاں جا سکیں، طے ہو گیا۔ لیکن میدان ہی تو آؤ، میدان ہی تو کھلو وہ، سارے رل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ لیکن نماز دا مطالبہ، ولایت دی منزل، بادشاہ دی محبت، ولایت نصیب ہو گئی۔ جس خلق کیتا ہے، جس قابل ذکر بنایا ہے، یا تاں ایمان ہی نہ رکھ تے بے ایمان ہو جا۔ مہربانی میرے بزرگاں، یا تو ایمان ہی نہ رکھ، کدائیں بے کے اعلان ہی کر دے بھئی وہ ہے ہی نہیں، اسی بھی تیرے نال کھپڑا چھوڑ دے بھی ہے جی اس قابل ذکر بنایا ہے، اور صرف قابل ذکر نہیں بنا، قابل ذکر کر کے کوئی جانور نہیں بنایا، قابل ذکر کر کے انسان بنایا، انسان۔ اور جوانوں جان دے ہو، اس ایک آنکھ تے اگر بات کر لئی جاوے، اس آنکھ دی قیمت کیا ہے؟ نہ شکوا کیتا کر، فلانا کام نہیں ہویا، پلاٹ نہیں وکیا جتنا ہی میری غرض آئی، اتنے پیسے نہیں لگے، نہ کیتا کر۔ مومن دے شایان شان گلہ نہیں ہیں۔ فصل چو دھان منجی چاہیے، صلاح آئی بھئی کم از کم کوئی 60-70 من دے نزدیک، کوئی پہلی قلعہ کٹ سی، 40-45 توتے گیا ہی نہیں، نہ شکوا کیتا کر۔ اے ویک سٹیا کتنا ہی تے چایا کتنا ہی، سمجھ نہیں آ رہی جوانوں؟ مولا زندگی دراز فرما۔ فصل اتنا نہ کیتا کر، شایا نے شان نہیں۔ جان دیو شکر دا کی معیار ہے، شکر کس نعمت نو آکھ دیں جوانوں؟ کدی شکر دا لطف لے کے، اور اللہ نے جدو بھی قرآن حکیم میں جدو بھی شکوا کیتا ہے اپنی مخلوق نال، شکر دا کیتا ہے کہ شکر نہیں کردہ۔ صبح اٹھے ہے، سر نو تھوڑی جئی پیڑ چڑھی ہے، حالانکہ شکر ادا کر کے تن روزانہ گردے واش نہیں کرونے پوندے، روزانہ کسی نہ کسی موزی مرض دی دوا نہیں کھانی پوندی۔ کرونا دا بھی طوفان گھلے آئے تے اللہ کیویں تن محفوظ رکھے ہے۔ جس کرونا نے ملکان دے ملک تباہ کر دیتے، جس کرونا نے عالمی معیشت نو زمین تے رکھ دیتا، آسمان تے اڈانا، قوم نال بات کر رہے ہیں، خدا دے بندیاں نال بات کر رہے ہیں، شیعہ نے حیدر قرار اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت نال بات کر رہے ہیں۔ شکر دا لطف لے کے دنیا چھوڑنا، شکر دا لطف لینا۔ اور یاد رکھے جوانوں، میں تو روگ صبح اٹھ تھوڑی جی درد ہوئی ہے، نالی سٹیٹس لا دیتا ہے، بھئی دعا کرے آئے میں بیمار ہاں، اور بندے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن بیماری آلی ہو رہے ہیں۔ ایسا جوانوں جتنے بیمار ہیں، جتنے مریض ساڑھے سا، مولا صحت سلامتی عطا فرماوے، شکر نہیں، گیر نہیں پتا بھی کر کی رہے ہیں، اور پھر اٹھے، پھر ہر کسی نو دسے یار سر نو پیڑ چڑھی ہوئی ہے، لاندی نہیں پئی، سر نو پیڑ چڑھی ہے، لاندی نہیں پئی، تھوڑی جئی مرض آئی ہے، ٹر گئے۔ یاد رکھے اس تے بھی اعتبار کر، اعتماد رکھ، دعا منگ، کہ جے کوئی تھوڑی بالی مصیبت آ گئی ہے تو صبر کر کے ازمات صحیح۔ میں ایڈی وڈی حدیث قدسی بیان کرن لگا ہے، نہ دیوارہ چو آواز آ رہی ہے، پر جے کوئی
سنن دی طاقت رکھ دوے. خالق فرمائے میرا محبوب نہ بندیاں نو آکھ نکی جئی مصیبت تے بندیاں دے سامنے میری شکایت نہ کیتی کرن، میں بھی تئی نان دے گناہ دا تذکرہ فرشتیاں دے سامنے نہیں کر. اہل ایمان سر اٹھاؤ بھائی، میں بھی تو انان دے گناہ دا تذکرہ. غور ہے جناب، بسم اللہ مل کے حیدری. بہت شکریہ جی، مولا زندگی دراز پر. غور ہے جناب، شکر لطف لو جوانوں، اللہ دی اطاعت دا لطف اٹھاؤ جوانوں. زندگی ضائع دور رہو گے، گمراہی اچ وقت نکل جائے، چھڑدا نہیں ہو. کدی سورج کسے نمازی کان یا کسے ستے بندے کان نہیں رکے آئی تھی. سورج کسے تو پوچھے ہوئے یا کسے فرشتے کسے ستے ہوئے دا موٹا ہلا کے آکے بے نماز پڑھ سو یا قضا لیک چھوڑیے. کدی نہیں ہویا. اطاعت خدا ایک ایسا لطف جوانوں، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. ایو لباس ہے جڑا ہر کوئی پا نہیں سکدا. ایو تمغہ ہے جڑا ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندا. ایو اعزاز ہے جڑا ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندا. آتی اللہ مطیع اللہ، اللہ دا اطاعت گزار ہونا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا اطاعت گزار ہونا، صاحب امر دا اطاعت گزار ہونا، ہے بہت بڑے درجے دی بات ہے. پہلا اللہ نے اسلام اور اپنے محبوب دی زبانی جیڑا مسلمان تے اللہ نے مطالبہ رکھے ہوئے نماز. اور بڑی بڑی اہم بات کرن جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ذمہ داران تشریف فرما مجلس سے تائید اور دعا دا حق ادا ہو جاوے. جتنی سن نماز تے ہوشیاری ایسا رکھنی آئی نا، اتنی ایسی غفلت برت رہے ہیں نماز دے معاملے. ماں باپ نے آنکھ نہیں چھوڑ دی اولاد نو جو مندے نہیں. یاد رکھے جوانوں، خدا دا سجدہ واجب ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس تے. جاؤ پورا فقہ پہ آنے کوئی ایک حدیث لائے کے دکھا دیو کہ جتھے چھوٹ ہوئے نماز تے بے نہ پڑھتے خیر ہے. الہی پٹی لگی ہوئی ہے بازو تے، نہیں پڑھ سکتا کھلو کے، اللہ فرمائے بے کے پڑھ. جی بے کے بھی نہیں پڑھ سکتا، حضور فرمایا لیٹ کے پڑھ. کہتے ہیں چھٹی ملے تو میں دسے آئے. عرض کیتا جی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے نال پڑھ، سر دے اشارے نال پڑھ لے، ہاتھ پیر ہل دین اشارے نال پڑھ. اشارہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا پلک دے اشارے نال. بولے ہو جس دا بولن علی ابن ابی طالب نو چنگا لگے دعا، بولے تو کیا فرق ہے، نہ بولے تو کیا فرق ہے. کیا کہنے اس بادشاہ دے جڑا پلک نو سجدہ بنا دیندہ ہے. زندگی دراز فرماوے جوان. بسم اللہ. بے شمار بے شمار حیدری. جزاک اللہ بزرگو. جوانوں ذہن وچ رکھنا، اللہ تہاڈی زندگی دا راہ تہاڈے سامنے ایک زندگی دا میدان ہے. حق نو واضح ہونا چاہیے، واضح کرنا چاہیے. جس انسان دے سامنے نظام ہوئے شکر اور سجدہ، انہاں دا لطف ضرور لینا جوانوں. کوئی کسی دے سامنے ہاتھ نہیں بندہ. جڑے نماز نہیں پڑھ رہے، ٹائم تو انہاں دا بھی گزر ہی رہا ہے نا. چلو بندہ دوستہ نال ایک ہفتے واسطے شمالی علاقہ جات بھی تو ٹوری جاندہ ہے نا.
مری ناران کا گان ہوئی تو بندے ٹوری جان دے نا. ذرا ایک ہفتہ اس نو سجدہ کر کے ویک, اگر لطف آوے اور انج ہویا نہیں آج تائیں بھی کسے اس نو سجدہ کیتا ہوئے تے انہوں لطف نہ آیا ہوئے. میں سید الساجدین دا ایک فرمان پڑھن لگا تائیدہ حق ادا کر دیوے. سید الساجدین علیہ السلام فرمایا اگر نمازی نو پتہ لگ جاوے نا میں نے ویکھ کون رہا ہے تو ساری زندگی مسلح تے ہی گزار دے وے. کیسی رحمت نے گھیرے ہویا ہے سید الساجدین. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری جزاک اللہ جی. سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی رحمت انسان نو گھیر لیندی, اللہ دی رحمت. اہم ترین رکن سجدہ, کوئی پتہ نہیں کون کس ٹائم ساڑھے درمیان ہی چو نکل جاوے. تے جوانوں کل دو بھائی جنہاں دا فیصلہ آباد ایک ایکسیڈنٹ ہوئے, سید 18-19 سال دے, جگر کباب ہو گیا خبر سن کے. اور انہاں دے چو ایک تو میرے استاد بھائی بھی آ رہے انشاءاللہ پہلی فرصت ہے حاضر بھی ہو سا انہاں دے کول میں. کوئی پتہ لگتا ہے اس دنیا میں کون کس ٹائم نکل جاوے. ہر گھر دی کہانی ہے, ہر قبیلے دی کہانی ہے, ہر شہر دی کہانی ہے. ایسی ایسی موت ہو جاندی کہ انسان ششدر رہ جاندہ ہے. اور جوانوں نماز دے متعلق جس شہنشاہ پاک دی فقہ تے عمل پہ رہا اس شہنشاہ پاک نے کی فرمایا, اور شہنشاہ دے شہنشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا نماز دے بارے فرمایا کفر محسوس کرنا اس حدیث نو, کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرنا ہوئے تو فرق دا نا نماز ہے. اللہ اکبر. کفر اور اسلام دے درمیان فرق ویکھنا ہوئے تو فرمایا جڑی چیز امتیاز ہے وہ نماز ہے, اور نماز صرف عبادت نہیں جوانوں. میرا ویر ان بہ جا تمہیں مولا تیری زندگی دراز کرے. صرف عبادت نہیں جوانوں, افضل عبادات عبادات دا سہرا نماز. تمام عبادتاں وچوں افضل ترین عبادت نماز. اور جان دیو جدوں محمد و آل محمد اس دے سجدے تے گفتگو کر دین پھر فرشتے جھوم جھوم جان دین. چھٹے شہنشاہ پاک تو پوچھیا مولا نماز تے کوئی سونا جیا جملہ ارشاد فرماؤ. شہنشاہ پاک فرمایا کوئی بندہ پیچھے نہ روے اس مجمع چوں. معصوم فرمایا ہر چیز دا ایک چہرہ ہوندا ہے, دین دے چہرے دا نا نماز ہے. محبت نال سنو, محبت نال سنو. خدا دی عبادت دا تذکرہ کر رہے ہیں, محمد و اہل بیت محمد دے خدا دے سجدے دا تذکرہ کر رہے ہیں. جس نو بندیاں کسے نہ کسے بھی خوف دی وجہ تو چاہو داد دا خوف کیوں نہیں, وڈے خوف دی گل نہیں کر دے. ایک کوئی سوکھا معاملہ ہی کہ اس دور دے وچ منبر پاک تے کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ولایت نو واجب مان کے تے مڑ نماز تے مجلساں تے خمسے تے عشرے پڑھنے. پتہ نہیں کی کو جا کھیا جاندہ ہے سان بھی. بھائیو کیسا زمانہ ہے جیتے تسی نماز دی بات نہیں کر سکتے. کیسا زمانہ ہے جوانوں, علی ولی اللہ علیہ جوانوں. اسی اس ریت نو توڑاں گے, بات اپنی نہیں کریں گے, بات 14 دی کریں گے. اور جدو ایسے شہنشاہ پاک نے فرمایا, صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے قبر سوال. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. سارے مجمع نو الحمدللہ حدیث پاک یاد آئی.
سب تو پہلا جڑا سوال ہونا ہے قبر چو نماز دا ہونا ہے. اور اگو جڑا شہنشاہ پاک دا فرمان ہے او محتاط کرن واسطے اللہ دی مخلوق نو محتاط تاکہ وہ سمجھ لویں کہ اس دے اتے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کرے گا, عمل کر کے قبول اس کرنا ہے. جیڑا ورک ملے دنیا دا وہ کر کے لے جانا مسلمان دے ذمے. میں دارین قربان کراں, شہنشاہ پاک نے فرمایا سب تو پہلا سوال قبر نماز دا ہوئے گا اور باقی اعمال قبول ہی اس دے ہون گے جس دی نماز قبول ہوئے گی. شہنشاہ پاک نے فرمایا جوانوں وقت آن علیہ نصیب ہووے انشاءاللہ قبر والے پاسے جڑی ٹور ہوندی ہے جڑا میت نو غسل کفن دے کے سجن ساتھی نال رل کے جدو قبر پہنچ دن میں دارین قربان کراں. شہنشاہ پاک فرمایا چھٹے شہنشاہ فرمایا 7 نور مومن دی قبر داخل ہوندن. صادقن و مصدقن نے فرمایا ہوئے گا کی جوانوں جتے ایتھے اسی عرضی ہاں 20 سال 40 سال 60 سال 100 سال میرے آلو تسی جیندے ہی رہو انشاءاللہ. اور جوانوں میں اکثر ممبر تے آکے اگر چاندے ہو نا کدی نہ مریے تے علی تے مر جاؤ. اگر چاندے ہو کدی موت نہ آوے, اگر چاندے ہو کہ کدی روح گناہ دے بھار قبرستانہ دے اندر جا کے پہلے آنکھ طاقت پیدا کرو اور پھر قبرہ چ ویکھو کہ کتنے کتنے گناہ دے تلے روحاں دبیاں ہوئیں اور کیسیاں سہلے اور شاد روحاں کہ جڑیاں ہر وقت اپنے اہل خانہ دے نال موجود ہوندیاں. خوش نصیب اولاداں سا ویکھیاں سنیاں جنہاں نو والدین دی آواز آندی ہے, مرحوم والدین دی خوشبو آندی ہے. ایک رات نہیں تو دوسری رات انہاں خواب زیارت ہوندی ہے. ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے جوانوں. 7 نور, آخری جملہ آخری حدیث, 7 نور اے وقت گزر ہی جائے گا. جتنی بھی زندگی پیچھے گزار آئے ہیں پل برابر محسوس ہوندی ہے جی. تو ہے تو وقت اگلا بھی قریب, لیکن اگر جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ویک بھال کے کوئی چھوٹی موٹی غلطی خطا ہو گئی ہے او اگے 14 دی کچاری بھی لگی ہوئی ہے, لیکن اپنے آلو اگر کام پورا کر کے لے جاؤ گے تو پہلا انعام ملے گا. 7 نور صادق آل محمد فرمایا جڑا ساڑھے حکم دے مطابق زندگی گزارے گا 2 نور سر برابر 2 سینے برابر 2 پیراں برابر 7واں نور قبر دی چھت نال سارے نال روشن ہو سی. اگر فشار قبر سر والے پاسوں اس مسلمان تے حملہ کرن لگ سی پوری توجہ تو سامنے ایک نور آ کے کسیاں کچھ نہ کھیں اس دا ضامن میں ہاں, اس پاسو حملہ ہو سی آواز اسی ضامن میں ہاں, مصیبت اس پاسو حملہ کرن دا ارادہ کر سی ضامن میں ہاں. 7واں نور جیڑا قبر دی چھت نال ہو سی جدا عذاب قبر ہٹ جائے گا تو سوال کرے گا صادق آل محمد فرما رہے ہیں پہلے نور تے اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو, آج پہلی رات اس دی قبر چے تسی کی تو اس دے ضامن ہو گئے. صادق آل محمد فرمایا پہلا نور بولے گا میں نماز ہاں, دوسرا نور بولے گا میں روزہ, میں حج, میں زکوٰۃ, میں خدمت والدین, میں صلہ رحمی جڑی رشتہ داراں نال اچھا سلوک کردہ نا. آج میں قبر چ ہنیری کوٹڑی وچ صدا دے ہنیرے وچ میں اس واسطے چانن بن گیا. 6 نور اکٹھے ہو کے نا امام فرما رہے ہیں 7ویں نور تو پوچھن تسی بھی اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو, ساڑھے تو پہلے اس دی قبر چاہے ہو اپنا تعارف کرواؤ پتہ نہیں کون سمجھے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں 7واں نور رکھے سی اگر میں نہ آوا ہا اس دی قبر چ نہ نماز آوے ہا نہ روزہ آوے ہا نہ حج آوے ہا نہ زکوٰۃ آوے ہا نہ خدمت والدین آوے ہا, میں ولایت علی ابن ابی طالب اللہ
اللہ جی یا علی یا علی ولایت دی چھاں ہے ٹھسائیں زندگی نو سوارنا جوانوں اپنے اعمال نو درست کرنا ہے ولایت امیر المؤمنین دی چھاں ہے ٹرس نقشے پائے حضرت امیر المؤمنین نو ویک کے زندگی کی میں گزارنی نماز اہم کتنی ہے کربلا تو کچھ آئے میں صدقے ہو جاؤں نماز دی اہمیت کی ہے سید سجاد تو کچھ اگلا لفظ آکھنا چاہنا نماز ضروری کتنی ہے اٹھ دی کانٹتے علی دی دید انشاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کرو نماز دی اہمیت کی ہے دربار شام اچ کھلوتیاں علی دیاں دنیا سید الساجدین علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میریاں پھوپیاں شام دے رات ہے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی اور جدو نماز شب تک پہنچو گے نا جوانوں پھر اس دے اثرات ویکھو گے جب تک اس شعبے نو جب تک تسی پرکھ نہ لو اور اس نو زمان لو دنیا نہ چھوڑنا اور اگلے لمحے دا پتہ نہیں آج تو ہی تہیہ کرنا جوانوں جیڑی پچھے ہو گزری ہے اس قضا دی بھی ادا دی کوشش کرنا ورنہ آج 14 دے وسیلے نال اپنے اللہ نال وعدہ کر کے اٹھینا کہ الہی اے نعمت سجدہ احسان بھی عطا کر میرا اللہ اے عام منصب نہیں ہے جوانوں ہر کسی نو نہیں جھکن دیندہ تسی تے میں اپنے ڈیرے تے ہر بندے نو نہیں آن دیندے تو جڑا اللہ کل شائن قدیر ہے میں صدقے ہو جاواں پوچھیا گیا میری شہن آلیہ تو قاتل کیوں مار دے نوٹنوں بڑا ہی وڈا مسائب ہے ضروری ہے انہوں میں گھنٹہ مسائب پڑھانا ایک وین کرنا ہے جس تے مہر لی دیا دھیاں دی تیس جملے تے ساریاں دی ہائے نکل جانی آلیہ فرمایا اے زجر بن قیس اٹھنوں مار دے یو سے لے جدہ میں نماز پڑھ دیو میرا مولا جندی ہائے نکلیے انہوں راہ وکھا جتھے علی دیا نوہ دھیاں اوکھا دین بچا دیا میں صدقے ہو جاواں جوان ہوئی ہوئی میری مجلس آئی جیڑی میں پڑھ لئی ہے توڑتے ہی پہنچا لئی ہے ایک آنسو آ جاوے ایک آنسو آ جاوے بس ایک بڑا سوکھا آنکھ دینے بازار آ گئی علی دی تھی اے بڑا آسان ہے آنکھ دینا بھئی جدہ اے بڑا سوکھا ہے آنکھ دینا بھئی ایک پیر رکھیا تے دعا رکھ دیا تائیں 15 آزانہ مل گیا اے بڑا آسان ہے اے بڑا ہی آسان ہے جوانوں مصائب نو کون سمجھے بھئی یہ کس نہج دی ڈیوٹی ہے مصائب محمد والے محمد اے خوندہ دریا ہے جس نے معرفت معصائب محمد والے محمد دی اس واسطے خوندہ دریا ہے میرے بزرگاں نے پوری زندگی بازار اور دربار نہیں پڑھیا کوئی ایک قدی روایت اگر مل گئی ہے تو نہ روایت پڑھ لیکن جو بازار دیا روایتاں اور دربار دیا انہاں کدی نہیں پڑھیا میں پوچھیا اس دی وجہ انہاں فرمایا وسیم عباس ساتھوں بازار پڑھی نہیں آیا ساتھو دربار پڑھی نہیں آیا جدو سوے دیانا جس دا بھرا عباس ہوئے شرما کے ہائے نہ کرے آئے شرما کے ہائے نہ کرے آئے جوانوں جس مخدومہ دی عزت اس دیکھو یاد رکھے ایک گھر اللہ دے عشق کے چلٹے آ گیا اور پھر رسلا کل شائن قدیر بھی حل جزا الاحسان اللہ الاحسان دی کہیں ڈٹھا ہے حسین نزین تو لاندہ تو آڈے چو میرے بزرگ مختار کنگ صاحب جیڑا فرما رہے ہیں پہلا وین بزرگان دا جیڑا وہ فرما رہے ہیں ود حسین حسین کرے سین ہر زمانہ حسین نو رو کے ٹرے ہے
لا تعداد لوگ پیچھے امام حسین علیہ السلام نو رو رو کے قبراں وچ ٹر گئے. اور آج قدر کرو اس عزاداری دی, اس ملک دی قدر کرو جوانوں, اپنے ملت دی قدر کرو, اور اس بزم مصائب دی قدر کرو. اگر یہ نصیب ہو گئی ہے جتھے دل کریے حسین حسین کر لینے ہیں. اگر 200 سال پیچھے جاؤ تو او زمانہ بندے گھراں وچ کھو کھٹ کے نا کھواں دے وچ بہ کے علی دیاں دھیاں دیاں چادراں روندے. بھلا ہائے کرن والیا, بھلا ہائے کرن والے ایو میری مجلس سے کھو کھٹ کے لوگ گھراں وچ وڈے وڈے لین لارڈ جڑے غیر شیعہ ہوندے نو رون نہ دیندے علی بادشاہ دے شیعہ نو, او پھر مزدوری دے بہانے باہر کھلو کے روندے ہیں. امام جدو محرم دا چند چڑھنا تے گھر ہی پھوڑی ہونا کہ پھوڑی کی تو پھر آکھ دیا نو ساڑھا کسے جاتے اطلاع آئی ہے فوتگی ہو گئی تو سی تو اس واسطے رو رہے ہیں. جہازاں تے زواری کرن آلے ہو, ایسی بسز تے مرغن غزامہ تے زواری کرن آلے ایسی زواراں نو یاد رکھنا چاہی دے کہ حسین دی کچاری ویج او زوار بھی کھلوتے جے نہ دھیاں دے ہاتھ کٹا کے اکبر دی قبر. انشاءاللہ اپنے غم میں جائے نہ کرے جنہ پتر مرا کے حسین دی قبر چکے. بیٹیاں دے ہاتھ دوویں ہاتھ کٹا دیتے گئے. یہ سوکھی عزاداری ساڑھے تک نہیں پہنچی. گل شریفاں دی آئی ہائے 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 آ بازار اچ گئی ہے ہائے کر کے رومان آلیا. لیکن کرم دی انتہا قیدی تو امت کیتا ہے نا, اللہ تو انہاں مراتب عطا کیتے ہیں. پھر جتھے گزرے نا اتھے بندے انہوں پتہ لگیا ہے بھئی کسے دی اولاد گزر گئی ہے, کسے دی اولاد گزر گئی ہے. کسائیاں دے محلے جدہ گزر ہویا شام دے انہاں پتھر نہیں مارے, انہاں بالکل پتھر نہیں مارے. انہاں کیا مسلمانہ دے قیدی آئے اسی کسے نو پتھر ہوئے بھی سنے ہیں بھئی نبی دی آل ہے. وہ ڈر گئے بھئی جس دے کلمہ پڑھ دین اسے دی اولاد نو رسیاں پا کے شام لے آئے. اور جدو ایک قافلہ گزرے نا تو عیسائی عورتوں نے چیخو پکار شروع کر دیتی, اتنا ظلم. چلو مردہ نو تسا شہید کر کے نیزیاں تے چاہ لیا, وہ اینا بی بیاں نو اتنا ماریا گیا ہے. جدو انہاں عورتاں مسیح عورتاں گلاں شروع کی تھی نا, ایک 4 سالان دی عیسائی بچی اکھاں چ نور کوئی نہیں, بار بار پیونوں آدھی ہے بابا کس دی گل ہو رہی ہے. اسے لے وہ آدھا لگ دا ہے کوئی شریف اجڑ کے شام آگئے. رو کے پہیا دی بابا کدی میری اکھوں میں نانا آج میں بھی بیکھا آئی جلالچ میری مسافر شام سین. فرمایا سجاد نواک دھینو میرے بھرا دی سانگیٹ لے جا. ہائے کر دے جے وے رو کے پیادی ننداس بھامے اجڑ گئیاں میں زہرا دی دھیاں. ہائے کر کے رومان آلیا سید سجاد حکم جاری کیتا 4 سالان دی مسیح بچی سید الشہداء دی سانگ دے ہیٹھائی تے میری سین نے جڑی بھرا نل گل کیتی ہے بھرا دی سانگ آلے پاس سے ویک کے پیادی ہے حسین اینو اکھاں دے اینا تیریاں بھیناں نو چادران دیتی ہے. اوہ میں صدقے ہو جاوا حسین بسم اللہ کرا اور خوشک رگاں چو دو خون دے قطرے جڑے آکے آنکھیں چ لگے اور فوراں اکھا کھلیا تو دنیا روشن ہو گئی. امام حسین دی سانگ نہ لپٹ گئی ہے بچی. رو کے پیا دی ایڈے کرم کرن آلا رب جانے تیرا سر کس کٹیا ہے. حسین کوئی گل کیتی ہے بچی بھج دی ہوئی آلیہ سین دے سام ماتم ہو جانے جملے تے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیئے تو آڈے وے سکینہ کیڑی ہے. رو کے فرمایا ہو جس دے کنہ دا لہو نہیں رکیا شاللہ جوانی امانو اپنے غم میں رو کے جانا حسین غریب نو رو رو کے پیا دیئے بابا پیا دے اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگئے حضرکم آبا عبداللہ الحسین شاللہ اپنے غم میں چاہائے نہ کرو جوانو. محمد والے محمد تو اڈے ترازی ہوئے روندہ ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے
ہل پہ گئی وہ نہ کہ بھامے اسیرن ہین کریم ہین کرم والے ہل پہ گئی وہ پھر غرض والے نو جی میں پتہ لگا کوئی بڑے وڈے حکیم قید ہو گئے کوئی بڑے وڈے مسیحا قید ہو گئے جیڑا کام نبی کر دین یا آل نبی کر دین وہ شام دے قیدی پہ کر دین اور جوانوں ایک نابینا بازار چاک ایک شامین پیادہ میں سنے ہیں کوئی اکھاں دین آلے ہائے 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 ماں تے پتر بازار چاہے ہوئے اے بھی سنے ہیں زخمی بڑین تو مہربانی کری جدو میرے کو گزرن نا ہائے ہائے میری کانڈ تے ہاتھ رکھی متا میری کٹی جاوے آدھا بڑے ہی دھکے لگے میں ایک دیوار نو نہیں چھوڑے آتے یک دم میری کانڈ تے ہاتھ آیا سوالی سوال کر مات پتر تیرے سامنے آ گئے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے ایک ہاتھ بازار اچھ بلند کیتا ہے سوالی یاد ہے کوئی ہے جیڑا علی دے نات دیوے آئے کرنا لیا بابے دنا سنیا زخمی زینب دے قدم رک گئے بی بی آدھی سجاد آج غازی ہوئے واہ بھائی واہ بھائی واہ پیو دا واسطوں میں تا پتر دین دین بی بی آدھی ارمان آج علی دی دھی اجڑ کے شام آ گئی بی بی آدھی سجاد سوالی نوا کو سلے سوال کر رہا جدا میں وسدیاں بی بی آدھی سنواک جتھوں میں قدم چاواں زمین تو خیرات چندہ جا میری ماتمی نال گل سجاد فرمایا مٹی تے بے جا جدے ہاتھ مار کو خیرات جی میں موجزہ ہوندہ ویکھے آئے نبی نہ تڑپ کے آدھا کہہ دیا سخی سیادے اوہ میں صدقے ہو جاؤں ایک کام تا سیادے کر دینا آواز آندہ کیوں پوچھنا ہے رو کے پیادہ ایو جیا کرم شاہ ولایت امیر المومنین کر دے آئے میں پوچھنا چاہنا اگر علی دا کوئی رشتہ دار علی نبی نے نو اکھاں دتیاں ہیں رو کے پیادے جی علی دا پترے تا میں اکھاں منگنا تڑپ کے سجاد فرمیندن جلدی کار خیرات اکھاں تلا کوئی بیمار تا جھولی کھلاوے بیمار تا جھولی کھلاوے ہائے کر کے روانا لیا جی میں خیرات اکھاں تلائے دنیا چمک ماری حق بندہ خوش ہویا بھرے دربار جنابی نے منہ تے ماتم کیتا سجادہ دے روندہ کیوں میں رو کے آدھا انشاءاللہ میری اکھاں نہ ہوئے نا جیسا اکھاں دیتیاں بازار چ بہے کے ٹر جیڑی رو رو کے آدھی زہرا دی دھیاں وسدا رہے ہیں بھائی جی لکھ میری آنکھاں آوازاں دے ارمان میری آنکھاں نہ ہوئے نا ہائے کر کے روانا لیا سید سجاد فرمایا او سوالی خیرات چاہ اکھا مل گیا نہیں رو رو کے سجادہ دے جلدی کر بازار چھوڑ نہیں تا گناہگار پیا ہونا ہے ہاتھ بان کے پیادہ ہے کیو جی آمیرے اکھاں دینا ہے میں نو وے کھڑنے دیندہ سیدہ دے کہندہ صدقہ ملیاں نہیں آدھے بسم اللہ شاہ نجف دا صدقہ سجاد خون رو کیا دے جلدی کر منہ پر کر بازار چ زینب آئی ہوئی گھن نو بھر جا یا نالے سیدہ دے نگال وچ رسیاں اللہم آجل ولیک الفرج وعلک دعا من الجنہ کرم سے ہار کو دیکھا کھل کر